بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ آج رات ایران میں تباہی کو روک دوں۔ جنگ بندی ایران کے آبِ ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، 2 ہفتے کے لیے ایران پر حملے روکنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ جنگ بندی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تمام فوجی مقاصد کو پورا کر چکے ہیں۔ ہم ایران میں اپنے فوجی اہداف سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن سے متعلق حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ہمیں ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے۔ ماضی کے تقریباً تمام اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ درینہ مسئلہ اب حل کے قریب ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اعزاز کی بات ہے۔ درینہ مسئلہ حل کے قریب ہے۔ یقین ہے جنگ بندی ایک قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت کی جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے تنازعات کے تقریباً تمام مختلف نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے کی مدت معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کی اجازت دے گی۔ امریکہ، ایران سمیت تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام آباد آئیں تاکہ تمام تنازعات حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کیا جا سکے۔ ایران کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ایران کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر آبنۂ ہرمز کو 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔ ایرانی فورسز سے رابطوں کے ذریعے آبنۂ ہرمز کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ایران نے وزیر اعظم کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے 2 ہفتوں کی جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی۔ امریکہ کے اس فیصلے کی مشروط حمایت کرتے ہیں۔ ایران پر حملے عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا، امریکی صدر ٹرمپ ایران کے جوہری میزائل اور حملوں سے متعلق خطرات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران فوری طور پر آبنۂ ہرمز کھول دے اور خطے میں تمام حملے بند کرے۔ امریکہ نے اسرائیل کو بتایا ہے کہ مذاکرات کے دوران مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج عالمی امن کے لیے بڑا دن ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی کے بعد 100% فتح حاصل کر لی۔ صدر ٹرمپ نے فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا، ایران کا جوہری مواد کسی بھی حتمی امن معاہدے کا لازمی حصہ ہوگا۔ یورینیم کا مسئلہ مکمل طور پر سنبھال لیں گے۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا معاملہ بھی بہترین انداز میں حل کر لیا جائے گا، ورنہ میں یہ سمجھتا نہ ہوتا۔ 15 نکاتی منصوبے میں بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ دیگر معاملات پر بھی جلد پیش رفت متوقع ہے۔ یقین ہے چین نے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ صورتحال جلد مزید واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں گے مذاکرات کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایکس پر لکھا، امریکہ آبنۂ ہرمز میں ٹریفک کھولنے میں مدد کرے گا۔ بہت سارے مثبت اقدامات ہوں گے جس سے بڑی آمدنی ہوگی۔ ایران تعبیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ ہم حالات پر نظر رکھیں گے تاکہ سب کچھ باخوبی اور بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈے پر مذاکرات اسلام آباد میں 10 اپریل سے شروع ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 40 روزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی تاریخی اور عبرتناک شکست کا اعلان کیا۔ کہا کہ ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے تاکہ جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سیاسی سطح پر بھی مضبوط کیا جا سکے۔ یہ مذاکرات 15 دن جاری رہیں گے۔ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی ممکن ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان میں زور دیا ہے کہ اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب 10 نکاتی منصوبے کی تمام تفصیلات مذاکرات میں طے پا جائیں۔ اگر مذاکرات میں دشمن کی پسپائی سیاسی کامیابی میں تبدیلی نہ ہوئی تو ایران اپنے مطالبات پورے ہونے تک میدان میں لڑائی جاری رکھے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ کو تہران کے 10 نکاتی تجاویز قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
ایران کے 10 نکات میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت نہیں ہوگی، جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ کیا جائے، آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول جاری رہے گا، یورینیم افزودگی کو تسلیم کیا جائے، ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے، ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورنرز کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے، ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے معاوضہ ادا کیا جائے، خطے سے امریکی فوج نکل جائے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے۔ ایران کا کہنا ہے یہ نکات اس فریم ورک کا حصہ ہیں جس پر امریکہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ پاکستان نے ممکنہ تیسری عالمی جنگ رکوا دی، دنیا کو تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کامیاب سفارتکاری سے امریکہ اور ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کرا دی۔ پاکستان کی فیصلہ کن کوششوں نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا، کب کیا ہوا، آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارل کہتے ہیں پاکستان کے لیے آج فخر کا دن ہے، عالمی امن میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت متحرک رہے، بطور ثالث پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے، مستقل قیام امن میں کامیاب ہوئے تو پاکستان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور ہر پاکستانی کے لیے آج بہت فخر کا دن ہے، دنیا میں امن کے قیام میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف انتھک محنت کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت متحرک رہے، ڈپٹی پرائم منسٹر وزارت خارجہ، یہ ایک ایسا ٹیم ورک تھا جس نے پاکستان کو جو ہے الحمدللہ ایک عزت دی ہے۔ رات پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی، دونوں ممالک کی لیڈرشپ نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 10 اپریل کو اس پہ مذاکرات ہوں گے، پاکستان کا بطور ثالث جو کردار ہے بہت ابھر کے سامنے آیا ہے، دنیا اس کی معترف ہے اور اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر پاکستان مستقل امن کے قیام میں کامیاب ہوا تو دنیا کی تاریخ میں پاکستان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ مشرق وسطی میں تمام فریقین سے بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا دنیا بھر میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے، پاکستانی کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا، ہم پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہوں، اب جنگ کے دیرپا خاتمے کے لیے بات کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے لکھا، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے، امید ہے عارضی جنگ بندی سے مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ نے پاکستان، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ نیوزی لینڈ اور جاپان نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو سراہا۔ قازقستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد دی۔ صدر قاسم نے ایکس پر لکھا، مشرق وسطی میں امن کے لیے ثالثی کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے جنگ بندی معاہدہ طویل مدتی ہوگا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ایکس پر پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کو دلی مبارکباد پیش کی، لکھا، شہباز شریف کی جرأت مندانہ سفارتکاری نے جنگ بندی ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کا فریقین سے بات کرنا مسلم یکجہتی اور بین الاقوامی ذمہ داری کی اعلیٰ مثال ہے۔ عمانی وزارت خارجہ نے جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کے خاموش اور مؤثر سفارتی کردار کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جانے لگا۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے اعلان پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ایکس پر لکھا، شکریہ پاکستان، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں رہا، جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی خاموش سفارتکاری رنگ لائی۔ پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان کو کامیاب سفارتکاری پر مبارکباد دی، لکھا، آسٹریلیا جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور تنازع کا حل دیکھنا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطری وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے انہیں خطے کی تازہ صورتحال پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں قطری وزیر مملکت نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی تعمیری کردار کی تعریف کی۔ قطری وزیر مملکت نے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو 40 منٹ میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل، عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔
ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جنگ بندی کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں لوگوں نے جھنڈے اٹھا کر اور نعرے لگا کر جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے، پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ سابق سفراء کہتے ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ذہانت سے کام لیا۔ پاکستان کی کامیابی بے مثال ہے، پاکستان کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوا۔ ہمارے وزیر اعظم میں ہیں، ہمارے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے بڑی ذہانت سے کام کیا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے۔ اس کے بعد جو ہے آنے والے مراحل ہیں وہ بھی مشکل ہیں، لیکن اب تک جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے وہ بے مثال ہے۔ پاکستان کا کردار اس تمام کانفلکٹ میں بڑا تاریخ ساز، اور یہ پوری دنیا اب اس چیز کو مان رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت اور تکریم کو اضافہ دینے میں عسکری قیادت کی ملٹری ڈپلومیسی اور سویلین قیادت جس میں فارن آفس بھی شامل ہے، اس کی فارن پالیسی اور اس کی کاوش کوشش۔ بہت ہی خطرناک موڑ کی طرف یہ جنگ جا رہی تھی، یہ کانفلکٹ جا رہا تھا، جو کہ پاکستان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اور یہ تھوڑا سا اب 2 ہفتے کا اس میں سیز فائر ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ جی ہماری ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت کمال کر دکھایا۔ دنیا میں اس وقت سب آپ کا نام لے رہے ہیں اور اسلام آباد ایکارڈ ہی یاد رہے گا سب کو۔ تباہی کے دہانے سے دنیا کو واپس لے کے جو ملک آیا ہے وہ اس وقت پاکستان ہے۔ یہ سب کو میں سمجھتی ہوں سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ آ بھی رہی ہے بات سمجھ۔ سنگ میل موقع ہے اور اس کو آگے بڑھانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا مارکا ہے۔ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایران امریکہ جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ مریم نواز نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔ تاریخ عالم میں جب بھی اس جنگ کا ذکر ہوگا ہر جگہ پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان کی کامیابی سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنا بہت بڑا احساس ہے۔ پاکستان نے بے مثال سفارتی توازن کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ انشاءاللہ پاکستان میں امن معاہدے کے لیے مذاکرات بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو خطے میں امن کے لیے کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ انہوں نے حالیہ بحران میں گلگت کے عوام کو ریلیف دینے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے وزیر اعظم کو گلگت کے انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ اظہر آگاہ کیجیے گا اجلاس سے متعلق۔ خالد، وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس کو تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور بالخصوص ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اس پر، اور پاکستان کے جو مختلف ممالک کے ساتھ رابطے ہوئی ہیں جنگ بندی سے متعلق، اس پر بھی تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے۔ 10 اپریل کو جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں براہ راست ایران اور امریکہ کے، وہ بھی آج کے اس ایجنڈے میں شامل ہیں اور تفصیلی طور پر کیبنٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے تمام تر کوششوں اور اقدامات پر بریف کریں گے جو پاکستان کا کلیدی کردار ہے اس جنگ بندی کے خاتمے کے حوالے سے، جنگ کو روکنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 اپریل کی جو مذاکرات کی تیاریاں ہیں اس پر بھی وفاقی کابینہ میں تمام اہم امور زیر غور رہیں گے۔ کیبنٹ اس حوالے سے اہم فیصلے بھی لے گی کیونکہ آج ہی باضابطہ طور پر تیاریوں کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف وہ کابینہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اور وہ قوم کے نام ایک اہم پیغام بھی وزیر اعظم کی طرف سے آئے گا جو کہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ایک کلیدی اور بنیادی کردار رہا ہے عالمی سطح پر اور بالخصوص اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے ساتھ پاکستان نے جو رابطے کیے ہیں ان کو جو اعتماد ملی ہے اس حوالے سے بھی کیبنٹ کو تفصیلی طور پر اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے اظہر فاروق، بہت شکریہ آپ کا۔
امریکی کانگریس ڈیموکریٹ پارٹی کے 1/4 سے زیادہ اراکین نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی اخبار یہ کہتا ہے کہ مواخذے کی یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ کئی ڈیموکریٹک اراکین نے ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا صدر کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کابینہ کو 25ویں ترمیم پر غور کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 19% گر گئیں۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 14.95% کم ہو کر $92.94 فی بیرل پر ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 16.13% سستا ہوا اور قیمت $94.72 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے کردار کی ستائش، ایران امریکہ امن معاہدے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار۔ اقوام عالم اور دنیا بھر کے میڈیا میں پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی نائب صدر کایا کائلاس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں نے تازہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یورپی یونین کی نائب صدر نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر کیا اور یورپی یونین کی جانب سے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ اس دوران پاکستان اور یورپی یونین نے خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران اور امریکہ کا کشیدگی سے پیچھے ہٹنا خوش آئند ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پاکستان نے امن کے لیے دانشمندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ تباہی کے بجائے مکالمے کو ترجیح دینا مثبت پیش رفت ہے۔ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ جنگ بندی خطے کی خوشحالی کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ خطہ اب جنگ کے خطرے سے نکل کر بحالی کی جانب گامزن ہے۔ بلاول نے کہا وسیع جنگ کے خطرات میں کمی خوش آئند پیش رفت ہے۔ موجودہ جنگ بندی کو دیر پا امن کی بنیاد بننا چاہیے۔ امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ سفارتکاری کے ذریعے ہی عالمی امن کا فروغ ممکن ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس میں کاروبار کا آغاز 12,362 سے اضافہ ہوا ہے۔ بات کریں گے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجم بتائیے، انجم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5% سے زائد تیزی پر مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے بند بھی کیا گیا۔ مارکیٹ دوبارہ کھلنے کے بعد 12,720 پوائنٹس اضافے سے 1,64,394 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ سٹاک ماہرین اس متعلق کیا بتاتے ہیں؟ انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے انجم، سٹاک ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اسٹاک ماہرین کا تو اس وقت مثبت ان کا انداز ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی جو امن بحال کرنے کی کوششیں تھیں اور جو جنگ بندی ہوئی ہے سیز فائر کے بعد، پاکستان نے اسٹاک مارکیٹ نے بہترین پرفارم کیا۔ صبح اسٹاک مارکیٹ کھلی تو چند لمحوں کے بعد ہی اسٹاک مارکیٹ ہالٹ ہو گئی، کیونکہ KAC کے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 30 انڈیکس جو ہے وہ 5% تک پہنچ گیا تھا اور وہاں پہ مارکیٹ آ کے آٹومیٹک سرکٹ بریکر لگ جاتا ہے۔ اس صورتحال کے بعد یہ 12,000 پوائنٹ جب اضافہ ہوا تو مارکیٹ 1 گھنٹے بعد کھلی تو مارکیٹ نے اس میں بھی بہتر پرفارم کیا۔ اسٹاک ماہرین یہی کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی جو صورتحال تھی اس میں گزشتہ دنوں جو مندی دیکھی گئی تھی اور شدید مندی کا شکار رہی تھی اسٹاک مارکیٹ، اور سرمایہ کار کافی بے چینی کا شکار تھے اور خوف و رعب کا شکار ہوئے ہوتے اور وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے۔ شیئر کی فروخت میں رجحان زیادہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن اب جو صورتحال دیکھی گئی ہے اسٹاک مارکیٹ نے آج جیسے ہی جنگ بندی کی خبریں اسٹاک مارکیٹ میں پہنچی، آئل کی قیمتیں کم ہوئی، سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا، تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا دوبارہ اعتماد بحال ہوا۔ اسٹاک ماہرین کا یہی کہنا تھا کہ یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، جنگ بندی کی صورتحال برقرار رہتی ہے، آئل کی قیمتیں نیچے جاتی رہتی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ بہتر پرفارم کرے گی۔ خاص طور پہ ہمارا اوورسیز انویسٹر ہے وہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں دلچسپی لے گا اور شیئر کی خریداری میں دلچسپی لے گا۔ اور یہ صورتحال اس وقت ہم مختلف سیکٹر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آئل سیکٹر ہے، جس میں ہم بہتر پرفارمنس دیکھ رہے ہیں۔ مختلف بینکوں کے اور سیمنٹ جو کمپنی ہیں ان کے شیئر کی قیمتوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ تو اسٹاک ماہرین کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں لوگ آئیں شیئرز کی خریداری کریں تو ان کو بھی منافع ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ ایک مثبت پہلو ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے لیے، یہی صورتحال رہی تو اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی رہے گی۔ اچھا پرفارم کرے گی۔ انجم وہاب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انجم آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی۔ ٹوکیو کے نکائی انڈیکس 5% بڑھ گیا، جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 2.2% اضافہ ہوا۔ ہانگ کانگ ہینگ سینگ انڈیکس میں 3% اضافہ ہوا۔ ممبئی اسٹاک کا سینسیکس انڈیکس 3%، جبکہ نیفٹی 50 انڈیکس 3.5% اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کہا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی ہے اور مشرق وسطیٰ کی یہ تمام تر صورتحال اور اس حوالے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $123 اضافہ ہوا اور اس کی قیمت $4,832 ہو گئی ہے۔ فی اونس چاندی کی قیمت $4.52 اضافے سے $77.45 کی ہو گئی۔ اہم خبر آپ کو دیں، ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ غالب باب مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ غالب باب مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ اور راولپنڈی پولیس نے احتجاج کی کال اور پولیس سے مزاحمت کا مقدمہ علیمہ خانم سمیت 400 کارکنان کے خلاف درج کر لیا۔ مقدمے میں ایم این اے شاہد خٹک، صوبائی وزیر مینا خان، ترجمان کے پی محکمہ حکومت شفیع جان، مرزا آفریدی، شفقت ابان، اقبال آفریدی اور نعیم پنجوتا کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ موقع سے 41 رہنما گرفتار کیے گئے۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ ملزمان نے منصوبہ بندی سے پرتشدد طریقے سے دباؤ میں لینے کی کوشش کی۔ ملزمان نے سرکاری موبائل گاڑی کو بھی توڑ دیا۔ ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ملزمان نے شاہراہ عام بند کر کے نظام زندگی مفلوج کیا۔ ترکیہ کی آئینی عدالت کے صدر جسٹس قادر کی قیادت میں وفد نے آئینی عدالت کا دورہ کیا۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں وفد اور معزز جج صاحبان کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی موجود تھے۔ اس دوران وفود کے درمیان تحائف اور یادگاری اشیاء کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس دوران 27ویں آئینی ترمیم پر مبنی مختصر دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ حادثات بھکر، خانیوال، مظفر گڑھ، سرگودھا، ڈی جی خان، توسا شریف، ٹوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ میں ہوئے۔ ضلع محمد میں 151 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل بارشوں سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تحصیل بازائی میں کمرہ گرنے سے 1 شخص جان سے گیا۔ کوٹلی اور گردنواہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ میرپور، آزاد کشمیر، اسلام گڑھ، چکسواری اور ڈڈیال میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے۔ مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے۔ اپر اور لوور چترال میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری جاری۔ موسم پھر سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال بتائیں گے ہمارے نمائندے سید نذیر حسین شاہ۔ جی، چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم لاہوری ٹنل اپروچ روڈ سمیت چترال کے 36 ویلیز رابطہ سڑکوں میں ٹریفک معمول کے مطابق روان دوان ہے۔ ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بارش کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ پیشنگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اپر اور لوئر چترال کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، پی ایس ایل سیزن 11 کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ہوگا۔ حیدرآباد کنگز مینز کے شرجیل خان کہتے ہیں ان کی ٹیم پہلی جیت کے لیے تیار ہے۔ مزید بتائیں گے علی حسن۔ حیدرآباد کنگز مین نے اب پشاور زلمی سے جو ہے آمنا سامنا کرنا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے تجربے کار کھلاڑی شرجیل خان سے گفتگو کریں گے۔ پی ایس ایل میں کم بیک ہوا ہے 2 سال کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کا گیپ آ جائے آپ کی مین کرکٹ میں، پھر آپ کو کم بیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنا الحمدللہ حیدرآباد کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ٹرسٹ کیا میری ایبلٹیز پہ اور میری اسکلز پہ، تو الحمدللہ اپنا واپس آیا ہوں اور کم بیک بھی اچھا ہوا ہے۔ پہلے میچ میں کوشش کروں گا جیسا میں کھیلا ہوں اور جیسا مجھے ٹاسک دیا گیا ہے میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں۔
70% टूर्नामेंट हमारा कराची में ही है अपना राउंड मैचेस का। हमारा पेशावर ज़ल्मी से मैच है और यही कोशिश है कि अपना अगर हम पहले विन मैच जीतते हैं तो फिर हमारा मोमेंटम उसमें अच्छा बनेगा। हाँ देखें, बिल्कुल 2 साल की जर्नी थी वेट लॉस की, और अपना जो लास्ट 8 से 9 मंथ्स थे उसमें तकरीबन कोई अपना 14 kg लूज़ किया है, वो बड़ा डाइट प्लान के साथ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसमें कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पावर में हूँ, अच्छी एनर्जी में हूँ, कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू करूँ। चलिए, बेस्ट विशेस आपके लिए। शर्जील खान से हमारी गुफ्तगू, उनका ये कहना है कि अभी विन स्ट्रीक पे उनकी टीम नहीं आई है, पूरी टीम के तमाम खिलाड़ी यही चाहते हैं कि कराची लेग में पहली फतह समेटें, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।